جس میں رب کائنات نے ان مبارک ہاتھوں کی تعریف اور توصیف فرمائی ہے جن ہاتھوں نے اللہ کے مبارک کتاب قرآن پاک کی کتابت فرمائی ہے۔ خواہ وہ کتابت کرنے والے لکھنے والے فرشتے ہوں، خواہ وہ کتابت اور لکھنے والے انسان ہوں، جب قرآن پاک اتنی عظمت والی ہے تو پھر قرآن پاک کو لکھنے والے ہاتھ وہ کتنے عظمت والے ہوں گے۔ یوں تو قرآن پاک کی کرامت، شرف اور عزت یہ ہے کہ جہاں اور جس چیز سے قرآن پاک کی نسبت ہوئی تو قرآن پاک نے اسے بابرکت بنا کر اس کی عزت اور شرف میں اضافہ فرمایا ہے۔ خواہ وہ پڑھنے والے ہوں، خواہ وہ پڑھانے والے ہوں، خواہ وہ سیکھنے والے ہوں، سکھانے والے ہوں، خواہ سننے والے اور سنانے والے ہوں یا لکھنے اور لکھانے والے ہوں۔ چونکہ مہینہ رجب کا ہے، عرض کیا تھا کہ اس میں بہت سارے تاریخی واقعات ہیں، تو ان تاریخی واقعات میں سے ایک واقعہ وہ معمار سیاست صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی جماعت وہ مبارک جماعت ہیں جن کو اللہ پاک نے خود چنا اور منتخب فرمایا ہے۔ جس طرح کوئی آدمی اپنی زہد اور تقوی سے، اپنی ریاضت اور عبادت سے، جس طرح کوئی آدمی اپنی نمازوں سے، اپنی زکوٰۃ اور اپنے حج سے نبی نہیں بن سکتا ہے، تو اسی طرح کوئی آدمی اپنی عبادات سے صحابی اور صحابیت کے مقام تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جس طرح نبوت کا مقام وہ بھی ہے، اللہ پاک منتخب کرتا ہے اور دیتا ہے، تو اسی طریقے سے مقام صحابیت یہ بھی کسبی نہیں کہ کوئی آدمی اپنی محنت سے اس مقام تک پہنچے، بلکہ یہ اللہ پاک دینے پر آئے تو کسی کو میرے پیغمبر کا صحابی بنا لیں۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے اور پیغمبر کے درمیان پورے دین کے گواہ ہیں۔ اگر کسی بھی دین کے معاملے میں صحابہ کرام کو درمیان سے نکال دیا جائے تو مجھ اور آپ تک پیغمبر کا دین نہیں پہنچ سکے گا۔ جمعے کی نماز 2 رکعت ہے، صحابی بتلاتا ہے کہ میرے پیغمبر نے جمعے کی نماز پڑھائی اور 2 رکعت پڑھائی، تو ہم اور آپ اور امت تسلسل کے ساتھ جمعے کی نماز 2 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ جمعے کے علاوہ عام ظہر میں آقا نے 4 رکعتیں پڑھائی ہیں، صحابہ کرام نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں، تو مجھ اور آپ تک وہ 4 رکعتیں تسلسل کے ساتھ پہنچی ہیں۔ اب اگر صحابہ میرے پیغمبر کے ظہر کی 4 رکعتوں کو پڑھاتے ہوئے نہ دیکھتے تو مجھے اور آپ کو کیا معلوم تھا کہ ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، فرض ہیں۔ صحابی نے مقتدی بن کر مغرب، عشاء اور فجر کی نمازوں میں قرات سنی تو بتایا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے
اونچی آواز سے قرات فرمائی ہے۔ امت کا تسلسل ان 3 نمازوں میں قرات کا جہر کا ہے۔ صحابی نے مقتدی بن کر میرے پیغمبر کے ظہر اور عصر کی نمازوں میں اونچی آواز سے قرات نہیں سنی، تو بتایا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر اونچی آواز سے قرات نہیں فرمایا کرتے تھے، تو ہم اور آپ یہ 2 رکعتیں امام کے پیچھے امام کی قرات سن نہیں پاتے، وہ آہستہ آواز سے قرات کرتا ہے۔ غرض دین کا کوئی بھی معاملہ صحابہ کرام گواہ ہیں۔ اگر ہم صحابہ کرام کو درمیان سے نکالیں تو میرا اور آپ کا ایمان، میرے اور آپ کا دین وہ ناقص اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ دوسری بنیادی بات کہ اصحاب پیغمبر نے جو کچھ اپنے پیغمبر سے نقل کیا ہے، ماننا پڑے گا کہ ہر صحابی نے صحیح روایت کر کے، صحیح دیکھ کر کے، صحیح سن کے مجھے اور آپ تک پہنچایا ہے۔ اگر ہم پیغمبر کے کسی صحابی کے متعلق خاکم بدہم یہ کہہ دیں کہ اس صحابی نے یہ بات جو نقل کی ہے، اس کو نقل کرنے میں غلطی ہوئی ہے، اس نے یہ بات پیارے پیغمبر سے غلط نقل کی ہے، نعوذ باللہ، اس صحابی نے یہ بات اللہ کے پیارے پیغمبر سے جو نقل فرمائی ہے یہ صحیح نہیں بلکہ یہ جھوٹ ہے، اگر یہ کسی ایک صحابی کے بارے میں کہا جائے تو 1.25 لاکھ صحابہ سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ پھر ہر آدمی شک میں ہوگا کہ جب اس ایک آدمی نے غلط روایت کیا ہے، اس نے غلط بیان کیا ہے، تو دوسرے نے بھی نعوذ باللہ غلط بیان کیا ہوگا، تیسرے نے بھی غلط بیان کیا ہوگا، چوتھے نے بھی غلط بیان کیا ہوگا، تو سننے والے کا جو اعتماد ہے وہ اعتماد ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے علماء کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ ابو بکر کے الف سے لے کر علی کے یا تک میرے پیغمبر کے جتنے صحابہ ہیں، خواہ اس صحابی نے میرے پیغمبر کو 23 سال دیکھا یا 23 مہینے دیکھا یا 23 ہفتے دیکھا یا 23 دن دیکھا یا 23 منٹ دیکھا، لیکن میرے پیغمبر کی زیارت فرمائی ایمان کی حالت میں، تو ان تمام صحابہ کرام کے متعلق امت کا فیصلہ یہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں، یعنی انہوں نے جو کچھ فرمایا صحیح فرمایا۔ جب صحابی کا میرے اور آپ کے پیغمبر کے درمیان کا واسطہ ہونا لازمی اور ضروری ہے، شاہد اور گواہ ہونا لازمی اور ضروری ہے، جب ہر صحابی کا سچا، کھرا اور عادل ہونا یہ لازمی اور ضروری ہے، تو پھر کسی ایک صحابی کے بارے میں، اس شان کے بارے میں کچھ کہنا یہ اپنے ایمان کو کمزور کرنے والی بات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تنقید سے بالاتر لوگ ہیں۔ میں آپ اور آپ میرے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، ہر انسان کو دوسرے انسان پر جس طرح تعریف کرنے کا حق ہے اسی طرح تنقید کرنے کا بھی حق ہے، غیبت کرنے کا حق نہیں، الزام تراشی کا حق نہیں، بہتان تراشی کا حق نہیں۔ تنقید تعمیر کے لیے ہوتی ہے کہ آپ کے اندر فلاں نقص ہے، فلاں کمی ہے، آپ اس کمی کو دور کر لیں، یہ تنقید ہوتی ہے۔ اور اگر اس کے استہزاء، مذاق لوگوں کی نظروں میں گرانے کی غرض سے ہو
تو پھر یہ کبھی بہتان ہوتا ہے، کبھی الزام اور کبھی غیبت، یہ بہت بڑا گناہ ہے پھر۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تنقید سے مبرہ اور پاک اس لیے ہیں کہ میں اور آپ صحابہ کو تاریخ کے نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ صحابہ کرام تاریخ کے اشخاص میں سے، تاریخی شخصیات میں سے کوئی شخصیت نہیں کہ جس کے بارے میں اچھا بھی کہا جا سکے، برا بھی کہا جا سکے۔ صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں۔ جس طرح مجھے اور آپ کو قرآن پر تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں، اسی طرح میرے اور آپ کے درمیان قرآن پاک کا واسطہ، قرآن پاک مجھ اور آپ تک پہنچانے والے ان صحابہ کرام پر بھی مجھے اور آپ کو تنقید کا حق حاصل نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام تنقید سے پاک ہو گئے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے چراغ ہیں، تارے ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم جن کی تابعداری کرو گے وہ تمہیں راہ راست پر ڈال کر جنت کے دروازے تک پہنچائے گا۔ اب انہی صحابہ کرام کے فہرست میں سے ایک صحابی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے اس تمہید کے نظر میں تھولیے اور پرکھیے اور دیکھیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام معاویہ، آپ کے والد کا نام حرب ہے، اور ابو سفیان اس کی کنیت ہے۔ حضرت معاویہ اور ان کے والد اسلام کے آخری دور میں مسلمان ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا تو اسلام کا آخری دور تھا، آخری 4 سال تھے، ان میں یہ باپ بیٹا دونوں مسلمان ہوئے۔ آپ کے والدہ کا نام ہند بنت عتبہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہن، ان کا نام رملہ ہے، ایک بہن کا نام جویریہ ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بھائی کا نام یزید ہے۔ آپ کے بیٹے کا نام بھی یزید، آپ کے بھائی کا نام بھی یزید۔ آپ کے بہنوں میں ایک بہن رملہ، یہ میری اور آپ کی کل کائنات کی، میرے پیغمبر کے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی ماں ہیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ کاشان نبوت کی زینت ہے، پیارے پیغمبر کا حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صحابی اور پیغمبر ہونے کا رشتہ بھی ہے، امام اور مقتدی کا رشتہ بھی ہے، پیر اور مرشد کا رشتہ بھی ہے، استاد اور شاگرد کا رشتہ بھی ہے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ اور پیارے پیغمبر کے درمیان برادری کا رشتہ بھی ہے۔ وہ کون سے برادری ہے؟ برادری نسبتی۔ میری اور آپ کی عام زبان میں جیسے سالہ کہا جاتا ہے تو مہذب زبان میں اسے برادری نسبتی کہا جاتا ہے۔ یعنی حضرت امیر معاویہ کی بہن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوج محترمہ، آپ کی بیوی، میری اور آپ کی کل کائنات کی مسلمانوں کی ماں ہے۔ جب یہ حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہوئے تو ذرا بتائیے امت کا رشتے میں کیا لگے؟ بتائیے بھائی، میرے اصل مقتدی تو آپ ہی ہو نا، جو آج یہاں موجود ہیں یہی اصل مقتدی ہیں، تو بتائیے ماموں لگا؟ والدہ کا بھائی بیٹا کا کیا لگتا ہے؟ ماموں لگتا ہے، پکی بات ہے، کسی کو شک ہے تو بتائیں۔
والدہ کا بھائی بیٹے کا کیا لگتا ہے؟ ماموں لگتا ہے نا، اس میں کیا ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ میرا اور آپ کا ماموں ہے۔ جب حضرت ام حبیبہ میری اور آپ کی ماں ہیں تو ماں کا بھائی امیر معاویہ میری اور آپ کل کائنات پوری امت کا کیا لگا؟ ماموں۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ خال المومنین، تمام ایمان والوں کے ماموں ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت میں تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن جو عام مشہور ہیں وہ ہیں 603 عیسوی، 603 عیسوی، 571 عیسوی میرے پیغمبر کی ولادت ہے، اور 603 عیسوی یہ حضرت امیر معاویہ کی ولادت ہے، اور پھر اس حساب سے آپ کی وفات وہ 680 عیسوی کی ہے کہ 680 عیسوی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہ حاکم رہے ہیں، ان کے پاس سرکاری عہدہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ دمشق کے حاکم اور گورنر تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی تھے، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آپ شہید ہوئے تو آپ کے شہادت کے بعد بھی آپ دمشق کے حاکم رہے۔ اختلاف اس نقطے پر پیدا ہوا کہ کیا پہلے قاتلین عثمان سے قصاص اور بدلہ لیا جائے یا پہلے امیر کا اعلان کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلے خلیفہ کا اعلان ہو جائیں، خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں، خلافت مستحکم ہو جائیں، پھر ہم قاتلین عثمان سے قصاص لے لیں۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا نہیں، خلافت بعد میں قائم ہو سکتی ہیں، لیکن حضرت عثمان کو شہید کرنے والے درندوں سے پہلے قصاص لیا جائے، ان کو قصاص میں قتل کیا جائے، ان کو سزا دی جائے، اور اس کے بعد خلیفہ چن کر اسے پھر مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ کی بات اپنی جگہ درست، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اپنی جگہ درست۔ یوں سمجھیے یہ والد اور چاچا کے رائے کا اختلاف ہے، تو جب والد اور چاچا آپس میں کسی رائے میں اختلاف کرنے لگے تو بیٹے اور فرمانبردار بیٹے کا حق ہوتا ہے کہ وہ والد کو بھی کہیں آپ کی رائے صحیح ہے، وہ چچے سے بھی کہیں آپ کی رائے صحیح ہے۔ وہ نہ والد کا جانبدار بنے نہ چچا کا جانبدار بنے، نہ وہ اپنے والد پر تنقید کریں نہ وہ اپنے چچا پر تنقید کریں۔ یہ ایک تابعدار، فرمانبردار، سمجھدار بیٹے کا فرض بنتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے امیر معاویہ بھی والد کی جگہ، علی المرتضیٰ بھی والد کی جگہ۔ جو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا بسر جسم تسلیم، جو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا بسر جسم تسلیم۔ مجھے نہ امیر معاویہ پر تنقید کا حق حاصل ہے نہ مجھے حضرت علی المرتضیٰ پر تنقید کے حق حاصل ہیں۔ مجھے دونوں کے نقش قدم پر چلنے کا پابند بنایا گیا ہے۔ امیر معاویہ جس راستے پر چلے گا مجھے جنت کے دروازے تک پہنچائے گا، حضرت علی المرتضیٰ جس راستے پر چلے گا نقش قدم پر چلتے ہوئے میں جنت کے دروازے پر پہنچوں گا۔ حضرت امیر معاویہ کے متعلق اللہ کے پیارے پیغمبر نے دعا فرمائی ہے، اللہم اجعلہ ہادیہ،
اے اللہ اس معاویہ کو ہدایت عطا فرما۔ پھر ارشاد فرمایا مہدیہ وہدی بھی، اے اللہ اس معاویہ کے ذریعے انسانوں کو بھی ہدایت عطا فرما، اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا۔ جس معاویہ کے لیے میرے پیغمبر دعائیں کریں اس معاویہ کی شان کیا ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ کے لیے میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ میرے معاویہ کو کتاب قرآن پاک کا علم عطا کر لیں، اے اللہ میرے معاویہ کو حساب کا علم عطا کر لیں، اے اللہ میرے معاویہ کو عذاب سے بچا لیں۔ آج میں اور آپ درود پڑھتے ہیں اس نیت سے کہ کل حشر کے میدان میں اللہ کا پیارا پیغمبر میری اور آپ کی سفارش فرمائیں، میری اور آپ کی شفاعت کریں۔ شفاعت اور سفارش کس چیز کا نام ہے؟ اس آدمی کے متعلق میں یہ کہہ دوں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ نے جو ان کو پکڑ رکھا ہے، قید رکھا ہے، تو یہ میرا ہے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کو قید سے آزاد کر دے، اس کو چھوڑ دے، اسی کا نام سفارش ہے۔ تو میری اور آپ کی پوری زندگی کی خواہش اور تمنا کہ کل حشر کے میدان میں اللہ کا پیارا پیغمبر میری اور آپ کی سفارش فرما دیں۔ امت میں حضرت امیر معاویہ واحد خوش نصیب آدمی ہے جس کو میری پیغمبر کی شفاعت دنیا میں مل گئی ہے، جس کے لیے میرے پیغمبر نے دنیا میں فرمایا وقہ العذاب، اے اللہ قیامت کے دن تو میں ساری امت کی سفارش کروں گا، لیکن آج معاویہ موجود ہیں، دنیا میں ہیں، آج میں دنیا میں معاویہ کی سفارش کرنے لگا کہ اس کو عذاب سے محفوظ کر لیں۔ اور قرآن پاک نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جن کے ہاتھوں میں کتاب قرآن پاک اور جن کی انگلیوں نے قرآن پاک کی کتابت کی ہے، قرآن پاک کو لکھا ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام ہیں، ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کے ہاتھوں نے اللہ کی کتاب قرآن پاک کی کتابت کی ہے، وہی اترتی تھی۔ میرے پیغمبر ان صحابہ کو جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، کسی صحابی کو بلاتے ارشاد فرماتے قرآن پاک کی یہ وحی نازل ہوئی ہے، اسے لکھ لے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اپنی زبان مبارک سے املا فرماتے، ارشاد فرماتے، وہ صحابی لکھ لیتا۔ تو ان میں سے ایک نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ نام دیکھیے حضرت معاویہ کا، نام کا معنی دیکھیے کہ معاویہ کا نام، اس کا معنی کیا ہے؟ عربی لغت جس پر اعتماد کیا جاتا ہے، جس کو دلیل پر پیش کیا جاتا ہے، وہ معتبر لغات وہ معاویہ کا معنی کرتے ہیں کہ معاویہ آسمان کے افق پر چمکتے ہوئے اس ستارے کو کہا جاتا ہے کہ جب وہ ستارہ آسمان کے افق پر طلوع ہو جائے تو فرش پر بیٹھا ہوا کتا اسے دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیں، اس ستارے کو کہا جاتا ہے معاویہ۔ یاد نہیں ہوا معاویہ کا معنی؟ سمجھے بھی نہیں اور یاد بھی نہیں ہوا؟ دوبارہ عرض کر لیتا ہوں، یاد کر لیں، دل کی تختی پہ لکھ لیں، زندگی کے کسی موڑ میں شاید یہ کام آئے کہ لغت کے اعتبار سے معاویہ
आसमान के किनारे, आसमान के उफुक पर नमूदार होने वाले उस सितारे के नाम हैं। जब वो सितारा आसमान पर तुलू हो जाए, नमूदार हो जाए, जाहिर हो जाए, एक कुत्ता जमीन पर बैठा हुआ आंखें उठाए और वो सितारा उस कुत्ते को नजर आए और ये भूखना शुरू कर लें, तो वो सितारा मुआविया कहलाता है। अब समझ आ गया? तो दुनिया में अगर कोई मुआविया का नाम सुनकर भूखना शुरू कर ले, मैं नहीं कहूंगा, अरबी लुगत कहता है भूखने वाला कुत्ता होगा, और जिसके लिए भूखा जाता है वो आसमान का उफुक का चमकता हुआ सितारा होगा। तो हजरत अमीर मुआविया आसमान हिदायत का चमकता हुआ सितारा है। जिस तरह आम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन हजरत अमीर मुआविया की जिंदगी, हालात, वाक़यात, इनकी शान और मंजिलत क्या है, जिंदगी रही, आइंदा नशिस्त में अर्ज की जाएगी।